اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک بہت ہی مسکین آدمی تھا، ابو بن نصر السیاد۔ ابو بن نصر السیاد اس کا نام تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا، بہت ہی مفلس تھا، غریب آدمی تھا، بہت ہی زیادہ۔ ایک ٹائم کی کھاتا تھا تو دوسرے کی اس کو فکر ہوتی تھی۔ اپنے غموں میں چور ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہا تھا کہ میں اپنے بیوی اور بیٹے کے لیے کہاں سے کھانا لے کر جاؤں کہ اس کو راستے میں ایک عالم دین ملتے ہیں، احمد بن مسکین نام تھا ان کا۔ ابو نصر ان کو دیکھ کر فرمانے لگتا ہے، سرکار میں بہت غریب ہوں، بھوکے ہیں، میری بیوی بھی بھوکی ہے اور میرا بیٹا بھی بھوکا ہے، تو میرے لیے کچھ بندوبست کریں۔ وہ فرمانے لگتے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کو ساتھ لے کر ایک دریا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، یہاں پہ 2 نفل نماز ادا کرو۔ وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جال ڈالو تو تمہیں کھانا ملے گا۔ وہ وہاں پر جال ڈالتا ہے تو اس کو ایک مچھلی ملتی ہے بڑی۔ اب وہ عالم دین اس کو کہتے ہیں کہ یہ مچھلی لے جاؤ اور اس کو بیچ کے بازار میں تو اپنے بیوی اور بیٹے کے لیے کھانا لے جاؤ۔ وہ بڑی خوشی خوشی وہ مچھلی پکڑتا ہے اور بازار میں چلا جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ بیچ کے جو پیسے اس کو ملتے ہیں اس کے اندر وہ ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا لیے آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ سرکار آپ اس میں سے کچھ لے لیجئے۔ تو آپ اس کو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مفاد کے لیے تمہاری مدد نہیں کی، اللہ کے نام پہ تمہاری مدد کی ہے، یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ تیرا ہی ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، تو اپنی بیوی اور بیٹے کو کھلا جا کے۔ وہ آدمی وہ پراٹھے لیے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے کہ راستے میں اس کو ایک بڑی عورت نظر آتی ہے، کافی بزرگ ہوتی ہے وہ، اور ساتھ میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ رو رو کر دعائی دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کوئی کھانا کھلا دے، میں بھوکی ہوں۔ ابو نصر اس کی بات سن کر رک جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ میرے بھی گھر میں ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اور وہ بھی بھوکے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑھیا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، یہ بھی بھوکے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ کھا لیں یا یہ کھا لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو وہ یہ سوچنے کے بعد اپنے وہ دونوں پراٹھے اس بڑھیا کو اور اس کے بیٹے کو دے دیتا ہے، جس سے کہ اس بڑھیا کے آنسو بند ہو جاتے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مسکرانے لگتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ اب ابو نصر ان کو یہ پراٹھے دے کے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے اور راستے میں سوچ رہا ہے کہ بھی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گا کہ میں ان کے لیے کھانا نہیں لے کے آیا۔ تو اتنے میں اپنے بازار میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک منادی کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ابو نصر سے مجھے ملوا دے۔ اتنے میں ایک آدمی آواز دیتا ہے اس کو کہ یہ دیکھو، یہ ہے ابو نصر۔ وہ آدمی اس کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے، یار میں کتنے سالوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کے والد صاحب نے ایک دفعہ میرے پاس ایک رقم رکھوائی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ امانت مجھ سے لے لیں۔ وہ 30,000 درہم کی رقم ہوتی ہے۔ اب ابو نصر کو جب وہ 30,000 درہم ملتے ہیں تو وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے اور اچھا خاصا ایک امیر آدمی بن جاتا ہے۔ اب وہ آئے دن ہزار درہم کی خیرات صدقہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے اور اچھا خاصا وہ اپنے رزق میں سے خیرات نکالتا ہے۔ اب ایک رات وہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کو خواب آتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ ترازو میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے گناہوں والا جو ہے پلڑا وہ بھاری ہے۔ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ابو نصر حاضر ہو۔ ابو نصر دیکھتا ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کا پلڑا ہے اور یہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے۔ ابو نصر سوچتا ہے کہ یار میں تو اتنا زیادہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیتا رہا ہوں، صدقات کرتا رہا ہوں، خیرات کرتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ وہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے ہزار درہم کی خیرات کی ہوئی ہے، وہ کہاں گئی؟ تو فرشتہ کہتا ہے وہ پڑی ہے تمہاری خیرات اور صدقات جو تم نے کیے ہیں، جس کے پیچھے تمہاری اپنے نفس کی خوشامد، تاکہ لوگ تمہاری بڑائی کریں، تعریف کریں، ٹھیک ہے،
وہ اس کے پیچھے مقصد تمہارا یہ تھا کہ جس نے تمہارے اس صدقے و خیرات کو روئی کے برابر کے وزن کر دیا اس کا، کہ جتنا روئی کا وزن ہوتا نا اتنا وزن تمہاری ان نیکیوں کا رہ چکا ہے، کیونکہ تو نے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی۔ اب ابو نصر سوچتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، رونے لگتا ہے کہ اب میری نجات کیسے ہوگی۔ فرشتے کو کہتا ہے میری نجات کیسے ہوگی۔ اتنے میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی اور نیکی ہے اس کی تو لے آؤ، ترازو میں ڈال لیں۔ ایک اور فرشتہ اس کو آواز لگاتا ہاں ہے، 2 پراٹھے ہیں جو اس نے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ وہ پراٹھے لا کے ترازو میں رکھے جاتے ہیں، لیکن وزن پھر بھی گناہوں کا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ابو نصر یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ گر گڑا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اتنے میں فرشتہ پھر آواز لگاتا ہے کوئی اور نیکی اس کی بچتی ہو تو لے آؤ۔ دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہاں ہے، اس عورت کے آنسو ہیں جس کو اس نے پراٹھا دیا تھا، اس کے آنسو ہیں۔ وہ اس کے آنسو بھی اس ترازو میں رکھتے ہیں تو اس سے نیکی کا جو پلڑا ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن ابھی بھی زیادہ ہی تھا گناہ کا۔ اب پھر فرشتہ ایک بار آواز لگاتا ہے کوئی ہے اس کی نیکی کوئی اور تو لے آؤ تاکہ اس کا حساب کتاب پورا کریں۔ فرشتہ کہتا ہے ہاں ہے، اس بچے کی مسکراہٹ ہے جس کو اس نے پراٹھا کھلایا تھا۔ اب وہ بچے کی مسکراہٹ بھی جب اس کے ترازو میں رکھی جاتی ہے تو وہ ترازو نیکیوں والا اوپر ہو جاتا ہے اور گناہوں والا نیچے ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیکیاں اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ابو نصر جو دیکھتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھی میری نجات ہو گئی، مجھے آج میری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ اس کے پیچھے آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو خیرات کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں آج کل کے دور میں وہ ہمارا اصل نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا مفاد ہوتا ہے۔ جیسے آپ قربانی کی مثال لے لیں، اب قربانی کے ایک جانور جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، جس میں سے 3 حصے آپ نے بانٹ کر تو اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اب اسلام میں تو یہ چیز ہے کہ جو لقمہ جتنے لوگ کھائیں گے اتنا ہی ثواب اس بندے کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں اور چودھری صاحب بھی ہیں، جو کہ 50-50 لاکھ کا 1-1 کروڑ تک کا جانور لے لیتے ہیں صرف اسی لیے کہ ان کی جو ہے نا خوشامد ہو، ان کی بڑائی پیش کی جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے 1 کروڑ کا جانور کیا۔ حالانکہ اگر وہ اسی 1 کروڑ کی بجائے لاکھ کا بھی جانور مل جاتا ہے، 1.5 لاکھ کا اچھا جانور مل جاتا ہے، وہ لے کر زیادہ سارے جانور ذبح کرے، اس کا زیادہ گوشت غریبوں میں بانٹے، اس کا ثواب اس کو زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کو ثواب کا لالچ نہیں ہے، اس کو صرف اپنی بڑائی پیش کرنی ہے محلے داروں میں تاکہ اس کی آواز ہو، لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر صدقہ خیرات آپ نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کریں خالص دل سے، تاکہ اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وصول ہو، نہ کہ دنیا میں۔ اللہ حافظ۔